سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ایوری ون، آزاد ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے میں ہوں نوشین طارق۔ حکومت عمران خان صاحب کو جیل سے منتقل کرنے کے اشارے دے رہی ہے۔ اس حوالے سے رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان کافی اہم ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی میں شیر افضل مروت صاحب، سلمان اکرم راجہ بھی ٹاک شوز میں ایک دوسرے کے خلاف کھل کر مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بات کریں جاوید لطیف صاحب کی تو وہ بھی جو ہے 8 فروری کے الیکشن کو جو ہے وہ فیض حمید سے جوڑ رہے ہیں اور بار بار دعویٰ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس طرح کی کچھ سیاسی ڈیولپمنٹ ہیں جن کو آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے لیے مجھے جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں سینیٹر اینڈ فیڈرل منسٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، سینئر صحافی اینڈ تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نہ ان کی نہ میری۔ ہاں، آج میرے دونوں کو ٹیمپریچر ہوا ہوا ہے، لیکن بہرحال آج حاضر ہیں پھر بھی اپنے ویورز کے لیے، تو ایٹ لیسٹ دے مسٹ اپریشیٹ جی۔ بالکل بالکل۔ مصدق صاحب کی طبیعت زیادہ مجھے لگ رہی ہے، آپ کے بھی تھوڑے سے انرجیٹک ہے ایز یوزول، بس جب کیمرہ آن ہوتا ہے تو پھر انرجی آ جاتی ہے۔ ویسے تو مصدق صاحب آپ کی طبیعت دیکھتے ہوئے تو میرا وہ نہیں ہے، لیکن پہلا سوال میرا آپ سے ہی ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بیان دے دیا ہے کہ خان صاحب کو سیکیورٹی یا طبی وجوہات پر منتقل کیا جا سکتا ہے، یہ اس بیان کا کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، سیکیورٹی کے عوامل تو پہلے بھی میں آپ کو پتا ہے کہ جیل میں جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے ان کا نہیں بلکہ باقی بھی تمام لوگوں کا بند ہو گیا تھا جب سیکیورٹی کے سیریس تھریٹ آئے تھے۔ تو ہر قیدی کی حفاظت جو ہے وہ ہم پہ مقرر ہے، اور اگر کوئی ایسا وہ ہیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں مگر اگر کوئی تھریٹ آتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو آپ کو پتا ہے بین الاقوامی مداخلت بھی ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا یہاں پہ دہشت گردی کے کتنے واقعات ہوئے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے پولیس لائن کے اندر جا کے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا سیریس تھریٹ آتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس، اور اگر وہ کریڈیبل ہو تو پھر اس کے اوپر ایکشن لینا جو ہے وہ حکومت کا فرض ہے۔ تو میری نظر میں تو ابھی کوئی ایسا تھریٹ نہیں آیا، اس وجہ سے قبل از وقت یہ بات تھی، ہائپوتھیٹیکل سی بات تھی کہ اگر کوئی ایسا تھریٹ ہوا۔ اور صحت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صحت تو اچھے بھلے ہیں، وہ کیا دیسی مرغیاں کھا رہے ہیں، طبی معائنے کی، لیکن آپ لوگ اجازت بھی تو نہیں دے رہی۔ نہیں، اب کتنی دفعہ طبی معائنہ کروانا ہے، روز کروا لیں ہماری طرف سے، جیل کا ایک طریقہ کار ہے۔ کہہ رہی ہیں کہ نہیں دے رہے۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ طبی معائنہ کرتے ہیں پیمز کے ڈاکٹرز یا جو ایک میڈیکل بورڈ بنا ہوا ہوتا ہے، یہ خود کہتے ہیں جی ہمارے شوکت خانم کے ڈاکٹرز آئیں چیک کریں، ان کو بھی 2 دفعہ اجازت ملی ہے۔ لیکن اب روز کی بات اصل میں پتہ ایشو کیا تھا، غلطی حکومت کی تھی۔ حکومت نے عدالتوں کے انڈر پریشر آ کر انہوں نے عمران خان صاحب کی اتنی ملاقاتیں کرا دی ہیں کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کسی پرزنر کی اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اور ماسی ویڑا سادہ الفاظ میں بنا دیا تھا اڈیالہ جیل کو، تو اب وہ ماسی ویڑے والا جو ان کا پاس سٹیٹس تھا وہ واپس ہو چکا ہے۔ ماسی ویڑا سمجھتی ہیں نا؟ ماسی کا صحن؟ ہاں جی، ماسی کا صحن نا۔ تو خالہ کے گھر میں اگر میں نے جانا ہے تو میں بلا روک ٹوک جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی خالہ کے جو ہیں وہ بھانجے ہوں گے وہ جائیں گے۔ تو یہ بیسکلی انہوں نے اڈیالہ جیل کو ماسی ویڑا سمجھ لیا تھا۔ تو اب ایسے نہیں ہوتا، اور بڑا اچھا کیا ہے کہ جو ان ملاقاتوں کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی رکاوٹ ڈالی ہے۔ اب عمران خان صاحب کی یعنی کئی لوگوں سے تو ملاقات سے وہ خود انکار کرتے ہیں۔ ایک پیچھے خاتون میں آپ کو بتا رہا تھا وکیل ہیں، وہ عدالتی حکم پر ملاقات کے لیے گئیں اور ان کو اجازت دی تھی عدالت نے، تو عمران خان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہ کون ہے؟ ہیں جی خاتون ہیں، مطلب میرے جو وہاں پر سورسز ہیں انہوں نے بتایا۔ اب دوسرا یہ ہے جی کہ اس وقت اگر آپ بات کریں تو حکومت کو کیا مجبوری ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو وہاں سے شفٹ کریں گے؟ یہ صرف اور صرف ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ یہ بیسکلی تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید گورنمنٹ انڈر پریشر آ گئی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو انگیج کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا پیچھے جو ہے وہ ان کے پاس آنرشپ ہے، اور اسی وجہ سے یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ یقین کرو، میں بتا رہا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے، اس کی میں کیا تردید کروں۔ یہ اتنا مطلب پکا جھوٹ ہے کہ مطلب جو رانا صاحب کی بات ہے، رانا صاحب نے ایک اپنی پرسنل اوپینین دی ہے، اور وہ بھی ہیلتھ ایشوز کے اوپر، انسانی بنیادوں کے اوپر۔ یہی گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں مصدق ملک صاحب، آئی ایم شیور آپ ان کی اس رائے سے ایگری نہیں کریں گے، احسن اقبال صاحب ایگری نہیں کریں گے، وہ اپنی ہر بندہ اپنی اپنی رائے دے گا، کیونکہ یہ کوئی یونیفارم پالیسی نہیں ہے، یہ کیا اپنی امکان ہو سکتا ہے لیکن کوئی امکان نہیں ہے جی، کوئی چکر نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ جیسے میں نے کہا
کہ ابھی اجازتیں اس وجہ سے مل رہی ہیں کہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ جی پہلے جب سیکیورٹی تھریٹ ہوا تو اجازتیں روک دی گئی تھیں. جیل کے اندر بہت سے لوگ ہیں, اگر کسی کی صحت خراب ہو جائے تو اسے موو کیا جاتا ہے, مگر ان کی صحت تو بھلی اچھی ہے. میں نے آپ کو ابھی بتایا وہ دیسی مرغی اور وہ تمام چیزیں اور جمنیزیم, وہ جو دیوار توڑ کے انہوں نے اپنی وہ سائیکلنگ کے لیے اور جو بھی ان کے وہ صحت کے لیے وہ کرتے ہیں باقاعدہ. کہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب کو زمین پہ لٹایا گیا 6 مہینے اور سرہانہ نہیں دیا گیا, اور کیڑے وہاں پہ پھرتے تھے, اور کہاں آپ نے دیوار توڑ کے جم بنا لیا, کہاں پہ آپ کہتے تھے کہ اس کا میں پنکھا اتار دوں گا, اس کے میں وہ کولر نکال دوں گا, اے سی بند کر دوں گا, اور کہاں جناب جم بن رہے ہیں اور ایکسرسائز ہو رہی ہے. اس وجہ سے یہ باتیں انہوں نے ہائپوتھیٹیکلی سر, یہ تو گورنمنٹ کا اچھا گیس چلے نا کہ ان کو اتنا پریویلیج رکھا ہوا ہے. نہیں, وہ دیکھیں وزیر اعظم رہے ہیں, بالکل ان کو اگر کوئی مل گیا ہے پریویلیج, ویسے تو جیل کے تمام لوگوں کو برابر ٹریٹ ہونا چاہیے, نہیں ہوتا جی, مگر چلیے ہو گیا پریویلیج, ہمارے پرائم منسٹر رہے ہیں, اگر ایسا کوئی چیز ہو گئی ہے تو ہو گئی. ہم نے تو کوئی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی. ہم نے جب وہ کلثوم نواز صاحبہ آخری دموں پہ تھی تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی ہسپتال ہے, وہ تو ایک وہ 5 اسٹار ہوٹل ہے جہاں پہ آرام سے وہ ٹھہری. کوئی ایسی بات نہیں کی, کسی نے کوئی سنائڈ ریمارک نہیں دیا. خود انہیں سوچتے. اسی طرح جب مریم صاحبہ کو کہا گیا کہ آپ کو سی کلاس سے نکال دیتے ہیں, شاہد عباسی صاحب کو بھی کہا گیا, تو ان دونوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو کر دیتے نا, اتنے بڑے آدمی, اتنے بڑے لیڈر ہیں, تو کہتے نہیں مجھے ایک کمرہ, میں کیوں ایکسٹرا لوں, میں بھی اسی طرح رہوں گا جس طرح عام قیدی رہتے ہیں. لیکن وہ کیا ہے جی, وہ کہ ہمارا کتا آپ کا کتا ٹامی. یہ تو بڑے لیکن یہ اڈیالہ سے شفٹ کرنے کی بات پر میں وہ یہ جو اپنا میری روایتی ایک لائن ہے میں وہ ریپیٹ کروں گا. نہ مچ جیل, نہ خیبر پختونخوا, نہ بنی گالا, کپتان کا ایک ہی ٹھکانہ ہے اور وہ ہے اڈیالہ. اچھا جی, چلیں جی, انہوں نے تو ان کا اڈیالہ پکا کر دیا کیونکہ اڈیالہ کے چانسلر کہتے ہیں ان کو. یہ بتائیں سر کہ جاوید لطیف صاحب جو بار بار دعویٰ کر رہے ہیں کہ 8 فروری کے نتائج بنانے میں جو ہے وہ فیض حمید کا رول تھا, کیسا رول تھا, اس کے کیا ثبوت موجود ہیں؟ دیکھیں میرے پاس تو کوئی ایسی تفصیل نہیں ہے, لیکن آبویسلی اگر فیض حمید صاحب جرنیل ہونے کے باوجود ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, اگر ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور کورٹ مارشل باقاعدہ پروسیڈ ہو رہا ہے اور اس پہ DGI SPR کے تبصرے آ رہے ہیں, تو ایسی بات تو نہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور پھر اس حوالے سے کئی باتیں یہ بھی سامنے آئیں کہ سیاسی انٹرفیرنس کی وجہ سے پولیٹیکل چیزیں ہو رہی ہیں. انوالومنٹ وہ جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے یا پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے وہ کیا ہے, اور وہ اتنی سنگین تو ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر کورٹ مارشل, فیلڈ کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ کسی نے سلیپ آن دا رسٹ, بہت سے ہوتے ہیں لوگ جن سے کچھ 19-20 ہو جاتی تو سلیپ آن دا رسٹ فوج کرتی ہے اور چھوڑ دیتی ہے, یا سروسز وہ کلب کے ممبرشپ کینسل ہو جاتی ہے, یا کوئی زیادہ بڑا جرم ہو تو کوئی وہ پینشن وینشن کے اوپر کوئی پابندی لگ جاتی, مجھے نہیں معلوم, ڈیموٹ کر دیتے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل سے میجر جنرل کر دیتے ہیں, ریٹائرمنٹ کر دیتے ہیں, اس طرح کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ تو کورٹ مارشل نہیں ہوتا. تو اس فیلڈ کورٹ مارشل اگر ہو رہا ہے تو کوئی سیریس چیز ہوئی ہے نا, تو پھر اس میں اگر وہ دوڑا رہے ہیں قیاس کہ الیکشن کی ساری انجینئرنگ یا الیکشن میں خرابی یا اس کے بعد انٹرفیرنس یا افغانستان کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا, لیکن میرے پاس اس کی تفصیل نہیں. سر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ بالکل ملک صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. جاوید لطیف صاحب نے جو بات کی, جنرل فیض حمید خالی اکیلے گرفتار نہیں ہیں, ان کے ساتھ متعدد اور بھی کچھ سرونگ اور کچھ ریٹائرڈ افسران کو گرفتار کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھی جو معاملات ہیں, انویسٹیگیشنز وغیرہ, انکوائری جو کہ ایک خود احتسابی کا عمل ہے پاک فوج کے اندر, وہ ان پلیس ہے. اور بالکل انصاف ہوگا جنرل فیض حمید کے ساتھ بھی, اور جو باقی دیگر لوگ گرفتار ہوئے ہیں چاہے وہ ریٹائرڈ ہیں یا سرونگ ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو قانون کے مطابق اپنے تمام جو ہے رائٹس ملیں گے. بٹ ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی, یہ بڑا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے پاک آرمی کا, اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ پالیٹکس میں بھی انوالومنٹ تھی. آپ کو پتہ ہے کہ جو DGI SI رہا ہو وہ پھر اگر
عام سرکاری ملازم کے لیے کہ 2 سال یا 3 سال کا ٹائم ہے تو ان کے لیے میرے خیال سے 5 سال ہے. نہیں, ان کے لیے میرے خیال سے فور لائف ہوتا ہے. اچھا, کہ وہ شاید پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتے. تو اس قسم کی چیز جو ہوتی ہے آرمی چیف کے لیے اور آئی بلیو ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے ان کے اوپر یہ قدغن ہے. ایک چیز تو اچھا, دوسری چیز یہ ہے جی کہ ابھی جو پاکستان تحریک انصاف ہے یار, مطلب میں کہتا ہوں کہ ایسے نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اتنا جھوٹ مارکیٹ میں فلوٹ کرتے ہیں کہ مطلب اس کو سننے کے بعد بندہ کہتا ہے کہ یار اس پر اگر خاموشی رکھیں تو پھر ہمارے کچھ اینکرز, کچھ میڈیا پرسنز ہم آواز ہو کر انہی کی باتوں کو پروجیکٹ کر کے زیادہ جو ہے نا بڑھاوا دیتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ حقیقت ہے. اب جس طرح وہ پس پردہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو یہ بالکل ہوائی فائرنگ ہے. کوئی پس پردہ مذاکرات نہیں ہے, بلکہ جو مین مذاکرات ہو رہے ہیں ان مذاکرات میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا اس سے کوئی بھی نہیں, اور بالخصوص جب آپ ایسی سیاسی جماعت, تمام سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل احترام ہیں, لیکن وہ جنہوں نے نو میں کیا ہوا ہے وہ ان کو جو ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. تو جو ساڑی گل ہو گئی یا ہمارے معاملات طے ہو رہے ہیں یہ صرف اور صرف جو ہے جھوٹا بیانیہ ہیں. یہ اپنے لوگوں کو تسلی دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کے ساتھ انگیج رہیں اور سمجھے کہ یہ ان لوگوں کے واپس آنے کا وقت ہے. اور عمران خان صاحب خود بھی کبھی جو ہے وہاں پر جج صاحب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی جو وہاں کا سٹاف ہے جیل کا اس کو کہتے ہیں جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو میں چھوڑوں گا نہیں. کبھی جناب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو بول رہے ہیں, کبھی جو ہے اب جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اور خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ڈرائی فروٹ بھی وہ کھاتے ہیں, جتنا وہ کھانا کھا رہے ہیں میرے جیسے 3 بندے اتنا کھانا نہیں کھا سکتے, اور پھر وہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. میں نے سوچا کہ آپ کہنے لگے کہ میری طرح کے 3 بندے کھا جائیں, نہیں کھا سکتے جی. تو خان صاحب ماشاءاللہ ہی از ویری ہیلدی. اچھا مصدق صاحب, اچھی ڈیولپمنٹ ہیں ان پر بھی میں چاہوں گی کہ آپ کا اور حسن صاحب کا اوپینین لوں. ایک تو یہ کہ پاکستان کی جو ترسیلات زر ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے 2024 میں, $3.1 بلین کی ریکارڈ ترسیلات موصول ہوئی ہیں. دوسری اچھی ڈیولپمنٹ پی آئی اے کا جو ہے وہ یورپ کے لیے یعنی پیرس کے لیے جو فلائٹ انہوں نے کل آپریٹ کی ہے اس کا سکسیزفل ہونا ہے, جس سے لگ رہا ہے کہ ہماری پی آئی اے جو ہے وہ شاید ترقی کی طرف گامزن ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, ترسیلات زر تو ایک پہلو ہے, ایک اشاریہ ہے, لیکن اگر آپ باقی تمام اشاریے دیکھیں, مہنگائی کی شرح دیکھیں, جو اس سے بھی ایک عام آدمی کی زندگی میں کیا ہے, 2 چیزیں ہیں. ایک عام آدمی کہتا ہے کہ مجھے نوکری, میرے بچوں کو نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی, اور دوسرے جو 40, 50, 60 ہزار مجھے مل رہے ہیں, کیا اس کے اندر میں اپنا گھر چلا سکتا ہوں یا نہیں. یعنی مہنگائی کی خیر وہ تو نہیں چل سکتا جی آج کل, یہ بات تو بڑی مشکل ہے. لیکن آپ یہ تو مانیے, جو 38% کی شرح تھی مہنگائی جی, وہ 4% پہ آ گئی ہے. کھانے پینے کی اشیاء میں 42% کی شرح تھی مہنگائی کی, وہ اب 2% پہ آ گئی ہے, اور دیہی علاقوں میں منفی ہے. یہ ڈیٹا میں نے پچھلے ہفتے دیکھا ہے کہ اب قیمتیں نیچے آنی شروع ہو گئی ہیں. تو کہاں 40% کی اضافت, کہاں منفی کہ اب قیمتیں جو ہیں وہ نیچے کی طرف آنی شروع ہو گئیں دیہی علاقوں میں. تو ایک تو یہ بڑا گندم وغیرہ ہے, لیکن معذرت کے ساتھ اس مرتبہ جس طرح کین کمشنرز نے زیادتی کی ان کے ساتھ, شوگر کین والوں کے ساتھ, یا پہلے حکومت نے پہلے اعلان نہیں کیا کہ ہم نے پروکیورمنٹ نہیں کرنی ویٹ کی, تو وہ چیزیں تو ہوئی ہیں نا جی. دیکھیں ان کے لیے تھوڑے سے مسائل تو بجلی کے لیے نہیں, ایسی بات نہیں. ابھی یہ جو سردیوں کا پروگرام آیا ہے جس کے اندر جتنی آپ پچھلے سال کے مقابلے میں اضافی بجلی استعمال کریں گے اس کے اوپر آپ کا ریٹ اتنا کر دیا گیا ہے صرف, تو وہ آپ کو فائدہ تو ہوگا نا. تو اس وجہ سے جتنی حکومت کے اندر سپیس پیدا ہو رہی ہے, جتنی اسٹیبلٹی آتی چلی جا رہی ہے, اتنے ہی بینیفٹس حکومت پاس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ابھی کل بھی اعلان کیا ہے ایک اور پیکج کا اویس لغاری صاحب نے, اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی. اس میں بھی ریلیف ملے گا, سب کو ریلیف ملے گا. تو اس طرح گیس کے کنیکشنز بند کیے ہوئے ہیں آپ؟ گیس کے کنیکشنز بند ہیں جی. گیس ہے نہیں نا. کیوں؟ اچھا مکمل گیس ہے نہیں ہمارے پاس. ہماری گیس جو کوئی کنیکشن نہیں دے سکتے. دیکھیں ہماری پرابلم یہ ہے, یہ انڈسٹری کے لیے باہر کے ممالک میں تو استعمال ہوتی ہے نا گیس, اور بیسکلی بجلی کے اوپر ہی لوگ کوکنگ کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ہم نے پہلے سی این جی لگانی شروع کر دی, پھر اس طرح کام کیا ہم نے, تو اپنے ریزروز کو خود جو ہے وہ تباہ کیا ہے. بٹ ڈومیسٹک یوزرز کے لیے ایل این جی یا کوئی طریقہ ایسا
جیسے مختلف ممالک میں ہیں، میں نے کیریبین میں بھی دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی ایک سسٹم رکھا ہے انہوں نے، تو وہ کمپیریٹیولی کیریبین سے آپ کو بڑی محبت ہے؟ جاتا رہتا ہوں سر میں، وہ 5-7 چکر لگا چکا ہوں کیریبین میں. بتائیں نا، وجہ بتائیں ہمیں، ہمارے آڈینس کو. زیادہ گیس ویس سے زیادہ آپ کے کیریبین کے جو وزٹس ہیں اس میں بڑا بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ کیا وہاں پر میرے دوست ہیں، ایک میرے بیسٹ فرینڈ ہے بلکہ بھائی ہے. اچھا، ہاں جی، اس کے پاس جاتا ہوں. نہیں، کیا کرتے ہیں آپ کیریبین میں جا کے؟ بیچ پہ کھاتے پیتے ہیں، گھومتے پھرتے. نہیں، ہماری گپ شپ لگتی ہے زیادہ. اور ایک دفعہ تو میری مدر، میرا بیٹا اور میری وائف، میری بیٹی، ہم سب گئے اور انہوں نے وہ بہت بور ہوئے، انہوں نے بالکل پسند نہیں کیا. اچھا، ہاں جی، انہوں نے بالکل پسند نہیں کیا. ان کے جو زندگی میں شوق ذوق ہوں گے وہ آپ سے نہیں، شاپنگ نہیں ہے جس طرح کی، جیسے امریکہ میں یورپ میں شاپنگ ہے، وہ شاپنگ نہیں ہے، تو ان کو شاپنگ چاہیے، اور بیسکلی جو کہ کنٹرول ریٹ میں شاپنگ ہو. لیکن میڈم یہ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ وہاں کیا کرنے جاتے ہیں؟ کھانا کھانے. یہاں سے کیریبین ایک بندہ کہتا ہے میں کھانا کھانے جاتا ہوں. جی، میرے دوست ہیں، ان کے پاس جاتا ہوں. خالی کیریبین نہیں، میں پیناما گیا ہوں، میں میکسیکو گیا ہوں، میں تو ہر طرف گھوما ہوں اس سائڈ پر. بہرحال سر یہ بتائیے گا کہ آپ پیٹرول سستا کریں مہنگا کر رہے ہیں؟ دیکھیے پیٹرول جو ہے انٹرنیشنل پرائسز ہوتی ہے اس مرتبہ 15 تاریخ کو. نہیں، وہ آپ کے ایسے پھر کوئی نہ کوئی گڑبڑ شروع ہو جائے گی پیٹرول پمپوں پہ. کوئی روک لیتا ہے، کوئی بیچنا شروع کر دیتا ہے، وہ مناسب نہیں. بیچنا تو شروع کرنا چاہیے، مناسب نہیں، بس جو چل رہا ہے اس کو چلے. جب وہ جو سمجھی آئے گی اس کے مطابق کو ایگری کر لیں گے آپ کی بجلی کے سیلز ٹیکس سے کچھ کم کرنے میں. دیکھیے پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ میں آپ تفصیلات یہ نہیں بتا رہا کہ سیلز ٹیکس کم ہوگا یا کیا کم ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جتے ہوئے ہیں اس وقت ہماری جو بجلی کے محکمے کی لیڈران بھی اور وہاں کی ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ بھی، بجلی کی جو قیمت ہے اس کو کم کرنے میں. کل پرسوں بھی ایک بڑی تفصیلی میٹنگ ہوئی، جس کے بعد پھر ویس لغاری صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں جتنی بھی ہم سٹرگل کر سکتے ہیں وہ سٹرگل کر کے بجلی کی قیمت آہستہ. ریل اسٹیٹ کا کیا کر رہے ہیں؟ اس پر لوگ بڑا شور ڈالا ہوا ہے لوگوں نے. کہتے ہیں جی کہ یہاں پر ظاہری بات ہے ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے وہ سمہاؤ کام کر رہا ہے شہروں کے. لوگوں کی خواہش اور ہمارے وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکسز رکھے ہوئے ہیں وزیر خزانہ کی خواہش، یعنی ٹیکسز تو مینوفیکچرنگ پہ سب سے زیادہ ہے. نہیں سر، ریل اسٹیٹ پر بھی بہت زیادہ، جہاں پہ جو ڈی سی ریٹس کے اوپر جو سی وی ٹی چارج کر رہے ہیں، جو چیز جو پہلے تھا اس سے زیادہ ہو چکا ہے. میں تو ریل اسٹیٹ کا آدمی نہیں ہوں، بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا انٹرسٹ ہے کہ جو ٹرانزیکشنز ہوتی تھی وہ ٹرانزیکشن زیرو ہو چکی ہے. مگر اب انٹرسٹ ریٹ نیچے آ گیا ہے. کہاں پہ 22-23% انٹرسٹ ریٹ تھا اور 25% آپ کو ملتا تھا. آپ جو اس کے اوپر یعنی گورنمنٹ ڈیوٹیز چارج کر رہی ہے، اور یہ آئی ایم ایف کی سنیں ہاں اس میں کئی چیزیں ہیں. نمبر ایک، ہماری انڈسٹری 40 سے 45% اس کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے مختلف ہیلے بہانوں سے. کوئی ایک سپر ٹیکس ہے، پہلے بنیادی ٹیکس ہے، پھر سپر ٹیکس ہے، پھر دیگر چھوٹے چھوٹے ٹیکس ہیں. لیکن اگر آپ ریل اسٹیٹ میں جائیں تو ایون ود دیز ٹیکسز 10-15% کے قریب ہے ٹیکس. کہاں پہ 40% کے قریب، کہاں پہ 10-15% کے قریب. نہیں، میرے خیال سے اس سے زیادہ ہے. چلے وہ میں دیکھ لوں گا، میں نے بھی نہیں کام کبھی کیا ریل اسٹیٹ میں اور آپ نے بھی نہیں کیا. اور اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کام جو ہے نا، اس لیے وہ جو کنسٹرکشن ہے جی وہ جس کے ساتھ کچھ 60 تمام کاروبار جو ہے پاکستان میں آپ کی کھپت وہاں پر ہونی ہے، سیمنٹ کی کھپت وہاں پر ہونی ہے. اس وقت ہمیں گروتھ کی ضرورت ہے. اس گروتھ میں جس سیکٹر میں بھی گروتھ آ سکتی ہے ہمیں اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ جو انڈسٹری ہے اس میں گروتھ ہے. لیکن اگر اس میں جتنی بھی گروتھ آتی ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ باقی سیکٹرز میں نہیں آئے. تو باقی سیکٹرز کے لیے بھی سہولیات ہم نے پیدا کرنی ہے. اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اسٹیبلٹی سے نکل کے اب ہم گروتھ کی طرف جائیں گے، روزگار کی طرف جائیں گے. مہنگائی میں کمی آ گئی ہے، روزگار انشاءاللہ آنے والے وقت میں پیدا ہوگا اور ملک خوشحالی کی طرف بڑھتا ہے. امید یہی کرتے ہیں اور دعا بھی یہی کرتے ہیں. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، آپ کا بھی شکریہ. سو ویورز ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.